عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضه بعضا اور یقوی بعضها بعضا. ابو سعید خدری ان کا نام تھا، سعد بن مالک کو کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. یہ اسلام کا عام قاعدہ ہے. لا ضرر، تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تم ان کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ. ضرار جیسے ہم نے کل بتایا کہ مفاعلت کا صیغہ، جس طرح کہتے ہیں قتل، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، قاتل دو آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں ہے ضرر، ایک طرف سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا یہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اسلام میں اس کی نفی ہے، اس کا وجود نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے کو نقصان پہنچائے. کوئی پڑوسی کسی بھی دین اور مذہب کا ہو، دھرم کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. نہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے نہ ہم اس کو. یہ عام قاعدہ ہے. اب اگر کوئی شخص، اس کی بہت سی مثالیں اس طرح کی اس پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے آپ کو، آپ کے اوپر واجب کیا ہے کہ ایک مہمان اگر کہیں کسی کے گھر پہ اترا، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کو مہمانی دے. مہمانی دے کتنے دن تک؟ پہلے دن ضروری کھانا ہوتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن عام کھانا کھلائے. لیکن اگر وہ دھرنا دھر کے بیٹھ جائے تو یہ جائز نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان ہے، تمہارے احترام میں کام چھوڑے گا اور کھانا کھلانا اور یہ سب لا ضرر، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. اسی طرح اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو اسلام چاہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اچھے اخلاق سے اس کو دفع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھے اخلاق پیش کرو گے، اس نے آپ کو ستانا چاہے، آپ اس کو اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں وہ تمہارا دوست اور گہرا دوست بن جائے گا. تو لا ضرر ولا ضرار یہ عام قاعدہ ہے. آپ نے دیکھا آیت ہے کریمہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. کسی عورت کا طلاق ہو گیا، اس کے ایک بچہ ہے، طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو محنتانہ دو، تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی اور وہ اس کا بھی خرچ دو، بچے کا بھی خرچ دو. لیکن اس میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اتنا نہ طلب کیا جائے کہ وہ باپ جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو، یا بیوی سے ایسی محنت طلب کی جائے یا اس کو کہہ دیا جائے کہ نہیں ہم تمہیں نہیں دیں گے پلانے کو، ہم کسی اور سے پلوا لیں گے. اگر بیوی راضی ہے، شادی نہیں کی ہے تو حضانت کا حق اسی کو ہے. اس قسم کی امثلہ ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تمہیں ستانے کے لیے بچہ تم سے چھین لیں گے، یہ بھی جائز نہیں. کسی نے طلاق دیا، اگر طلاق دیا پھر اس کے بعد اس کو تکلیف دینے کے لیے پہلے طلاق کے بعد رجوع کر لیا، اگر اس کو رکھنے کی نیت ہے، جیسا کہ سورہ المحصنات میں اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر سورہ نساء میں ذکر کیا ہے کہ اگر اچھی نیت ہے تو اس کو رجوع کر لے، اگر بری نیت سے ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار بڑا عام معنی ہے اس کا. کوئی بھی مسئلہ جس میں ایک مسلمان کا فائدہ ہے آپ اس کو حسد کر کے نقصان پہنچانا چاہیں وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کسی کے بارے میں یہ سوچنا اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا، اس کا مال ضائع ہو جائے. کسی مسلمان کا مال ضائع ہوا آپ خوش ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کریں. دل میں غلاظت ہے حسد کی، اور یہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. بہت سی چیزیں اس کی مثال میں ہیں. یہاں ایک علمی بحث بھی پڑھ ڈالی بچوں نے. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی مسندا ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ. عمرو بن یحییٰ المازنی، ان کے والد یحییٰ المازنی نے پیارے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں پیارے رسول نے بیان کیا. ابو سعید خدری کا ذکر نہیں کیا، تو یہ روایت اپنی جگہ پر یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے مختصر بیان کیا. اور دوسری روایت جہاں کی صحابی کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے پیارے رسول کو نہیں دیکھا وہ تابعی، لیکن صحابی کو دیکھا، صحابی کا بھی ذکر کیا. تو حدیث کا حلقہ ایک دوسرے سے مل کر کے، جس کو کہتے ہیں شرط صحیح اتصال، کہ ایک نے دوسرے سنا، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے چوتھے نے، تابعی نے صحابی سے، صحابی نے پیارے رسول سے سنا، تو یہ حدیث حسن ہے. یعنی اس درجے پر ہے کہ اگرچہ اس میں کچھ کمزوری ہے لیکن دو طریقوں سے آنے کے بعد اس کو تقویت مل جاتی ہے. جی اس کی مثال اگر اصول حدیث کے طالب علم ہوں تو ہم جب پڑھتے تھے بنارس میں، مولانا نذیر احمد صاحب املوی ہمیں پڑھاتے تھے شرح نزہۃ النظر، نخبۃ الفکر کی. تو حسن کی تعریف میں تو یہی کہتے ہیں کہ
ایک آدمی کمزور حافظے کا ہے، شبہ ہو گیا کہ بھول گیا ہو، دوسرا بھی اسی حافظہ کمزور ہے، امانت دار ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر حافظہ کمزور ہے تو حدیث اس کی مانی نہیں جائے گی۔ لیکن دوسرا آدمی بھی کمزور حافظے کا آ کے اس کے ساتھ مل گیا، دونوں کا ایک دوسرے سے دونوں کی ملاقات نہیں ہے کہ انہی سے اس نے بھی لیا ہے، تو یہ قرینہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ دوسرے نے بھی اسی طرح بیان کی ہے۔ اگرچہ ان کا حافظہ کمزور ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن یہاں غلطی نہیں کی، تو اس کی دلیل قرآن سے انہوں نے دی کہ ایک سے مل کر کے دوسرے کی حدیث کو قابل قبول کہنا کہاں صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم، کسی بھی مسئلے میں جو عام مسئلے ہیں قتل اور زنا کے علاوہ، مالیاتی مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، عموم کا ذکر کیا علماء نے کہ دو گواہوں کی گواہی لو، چوری کی 2 گواہ ہونے چاہیے، اسی طرح اور کوئی بات کہی 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ شادی کے وقت بھی، طلاق کے وقت بھی، تو 2 گواہ مردوں میں سے 2 گواہ رکھو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد ہو اور دوسرے مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں عورتیں، کیونکہ عورتیں حافظے میں کمزور ہوتی ہیں، مسائل میں ان کو تجربہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے پورے طور پر انہوں نے یاد نہ کیا ہو، لیکن جب 2 ایک ہی قسم کی بات کہیں گی تو انشاءاللہ وہ بات صحیح مانی جائے گی۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ایک عورت کے بھول جانے کا خطرہ ہے لیکن دوسری عورت کے ذریعے سے اس کی بات پکی ہو گئی۔ اسی طرح محدثین نے بھی یہ قاعدہ وہیں سے لیا ہے، اگر ایک آدمی ہے دنیا جانتے ہیں بہت پکے حافظے کا ہے تو اکیلے اس کی حدیث قابل قبول، دوسرا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی بھولتا بہت ہے وہ آدمی، یہ کہ بزرگ ہو گئے ہیں، عمر بڑھ گئی 60-70، پہلے تو حافظہ مضبوط تھا، بعد میں کمزور ہو گیا، کمزور ہونے کی حالت میں فلاں نے ان سے روایت لی ہے تو ان کی حدیث کو کمزور کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح دوسرے کوئی مل جائیں گے تو یہ لفظ جو استعمال کیا انہوں نے کہ حدیث حسن ہے، اس درجے کی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ جی اس کے بعد الحدیث الثالث والثلاثون، یہ ثالثہ نہیں ہے کیونکہ ترکیب مزجی میں حرف عطف نہیں ہوتا ہے، اور جہاں حرف عطف آیا وہاں صفت، الحدیث موصوف، الثالث صفہ، واو عطف، 30 معطوف، الثلاثون۔ جی 33ویں حدیث۔ جی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين۔ یہ حدیث کچہری اور فیصلے کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لو يعطى الناس بدعواهم، اگر ہر ایک کو کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا مال ہے، میرا موبائل ہے، صرف دعوے سے لوگ دے دیے جائیں تو لوگ دعویٰ کرنے لگیں گے کہ فلاں نے میرے باپ کو مارا ہے، فلاں نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو بہت فتنہ فساد ہوگا۔ لیکن کسی دعویٰ کے ثابت ہونے کے لیے بینہ چاہیے۔ بینہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ 2 گواہ 3 گواہ 4 گواہ، اصل کوئی بھی ایسی چیز جو حقیقت کو بیان کرے۔ اس کی کیسے مثال دیں؟ حقیقت کو بیان کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا، دروازے پورے بند کر دیے، اور اس کے بعد کہتی ہے تلک میں تمہارے لیے تیار ہوں، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ایسا کام اعوذ باللہ ہم نہیں کر سکتے، انہو ربی احسن مثوایا، میں سمندر میں ضائع تھا، کنویں میں تھا، اللہ نے نکالا، ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا، اور تمہارے گھر میں لا کر کے ہمیں اللہ نے پالا، اب میں خیانت نہیں کرتا، انہو ربی احسن مثوایا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا، بھاگے وہ دروازے کی طرف، دروازہ بھی بند، پیچھے سے اس نے قمیص کھینچی، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب کوئی گواہ نہیں ہے، 2 ہی ہیں، ایک طرف ان کی دشمن یا ان کے مقابل کی، اور یہ بیچارے کون سی گواہی لائیں؟ فشہد شاہد من اہلہ، سبحان اللہ، پوچھا گیا کہ کیسے، اس نے شکایت، ہاں واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب، پیچھے سے دوڑی، کھینچا اور قمیص پھاڑ دی، اس درمیان اس کا شوہر وہاں داخل ہو رہا ہے، تو اس نے اللہ اکبر، یہاں اللہ نے کہا ہے کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے، خود سے تو ان کو پھنسانا چاہا، اب جب دیکھا کہ شوہر آ گیا تو کہتا ہے ما جزاء من سوءا، جو تمہارے بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ اب بیچارے پھنس گئے، گویا
یعنی ایسا ناشکری کر رہے ہیں، جس نے پالا اسی کے برتن میں چھید کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں، تو اس کو غصہ تو آیا، لیکن وہ بھی قانون کے تحت لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، فیصلہ مشورہ کیا ان کے کیسے ثابت ہو کہ یہ بری ہیں یا کیسے ثابت ہو کہ بیوی مجرم ہے. تو انہی کے گھر یعنی بادشاہ کے من اہلیہ، اسی کے گھر والے نے ایک بات کہی، گواہی دی، کہا کہ اس نے کہا دیکھو یہ ہمارے پاس، بیوی نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. تو بیوی نے کہا دیکھو اس نے ہمارے ساتھ زبردستی کرنی چاہے، میں نے اس کی قمیص پھاڑ دی. تو اسی کے گھر کے آدمی نے گواہی دی ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر آگے سے اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، فصدقت وہو من الکاذبین، تو عورت سچی ہے کہ واقعی یہ ان پر غلط ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے آگے سے، تو آگے سے پھاڑا ہے. وَإِن كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا تب، تو وہ سچے ہیں وہ جھوٹی ہے. اسی پر فیصلہ ہوا. لیکن اس نے کہا کہ دیکھو حضرت یوسف سے بھی کہا، لفظ کیا بڑا مبارک لفظ ہے، قال ايش الایا، کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور چھپا کے رکھو، اس کا ذکر کہیں نہیں کرنا. یعنی اس کو معلوم تھا کہ بیوی نے غلط کام کیا، لیکن اس کے باوجود مسئلہ پھیل گیا لوگوں میں، تو اس نے اپنی سکھیوں کو بلایا اور ان کے سامنے کھل کر کے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا. لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ويكون من الصاغرين، میں چاہتا ہوں، جب آئے ان بیٹھی اور سب کے سامنے پھل رکھا، قصہ مشہور ہے، تو دور نہ جاؤں، تو یہاں فیصلہ کیا اس چیز سے جو کوئی آدمی گواہ نہیں تھا، لیکن صورتحال نے گویا بیان کر دیا، بینہ یعنی حق کو بیان کر دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. تو یہاں پیارے رسول نے بینہ کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، ہم طلبہ کرام کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، الطرق الحکمیہ، یعنی فیصلے اور قضا کے آداب کیا ہیں. بڑی عجیب کتاب ہے. اس میں مثال دی ہے انہوں نے کہ یہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی ساتھ نکلے اور سامنے چٹیل میدان ہے، جا رہے ہیں، اچانک ایک آدمی مقتول ملا اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تلوار، اس میں خون لگا ہوا ہے. تو اب یہ یقین ہو گیا کہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اسی نے اس کو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو وہی سے نے قتل کیا ہے، تو قتل ثابت ہو جائے گا. کوئی بھی چیز قرینہ ہو. اسی وجہ سے یعنی یہ لوگ جو قاضی ہوتے ہیں یقیناً بہت بیچارے دماغ پزی کرتے ہیں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس کے بارے میں جو اپنی رائے ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈتے ہیں ایک سے چھوٹی سے چھوٹی چیز. ایک قاضی کے بارے میں ہے کہ اچھا تمہیں مارنے آیا تھا، ایک نے دعویٰ کیا کہ رات میں چھری لے کر کے مجھے مارنے آیا تھا، تو کہا کہ وہ تلوار، وہ کیسی چھری تھی یا تلوار تھی؟ کہا چھری تھی. تو کہا اس کا وہ کیا نام ہے، دھار چمک رہی تھی کہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اندھیرا تھا، ہم نے دیکھا نہیں، بہرحال وہ مارنے آیا تھا. تو کہا اندھیرے میں چھری کیسے تم نے دیکھی؟ تو قاضی اس طرح کی چیزوں کو بہت سختی سے دیکھ کر کے اور پھر ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آدمی بھاگ نہ سکے اس کو. تو یہ ہے بینہ. یعنی اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری یہ چیز فلاں نے لے لی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ایسی دلیل لائے جس سے ظاہر ہو جائے، بانا یبینو، جو واضح کر دے کہ ہاں واقعی یہ اس کی چیز ہے. اور اگر نہیں ظاہر کر سکا، 2 گواہ لائے، 4 گواہ لائے، یا قرائن ایسے جمع کرے. اللہ کی قدرت کی قاتل جو ہے کبھی سبحان اللہ نے خون کو کبھی نہیں چھپایا. قصے بہت مشہور ہیں اس طرح کے کہ یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پاگل پنی میں خود سے بولنا شروع ہوتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے کا قصہ ہے، بدر، پہلے راستہ بدر سے مدینے کی طرف جاتا تھا، اب تو نیا راستہ بن گیا. وہاں ایک آدمی جو گاڑی میں سوار تھا اس نے بیان کیا کہ ڈرائیور جو لے جا رہا تھا گاڑی کرائے کی، وہاں ایک جگہ پہنچا تو کہتا ہے تھو تھو. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا آج سے 12 سال پہلے، دیکھیے آج سے 12 سال پہلے یہ سڑک میں پار کر رہا تھا، اچانک ایک بچہ آیا اور میری گاڑی کے نیچے دب کر مر گیا. سوچا ہوگا وہ معاملہ چھپ گیا. اللہ کی قدرت کہ بچے کا باپ اسی گاڑی میں کرائے پہ جا رہا تھا. اس نے چپکے سے لوگوں سے کہا، سنا کیا کہا؟ ہاں سن لیا. گیا اچانک، تو جب پولیس کے قریب پہنچا تو پولیس تو روک ہی لیتی ہے چیکنگ کے لیے، فوراً اتر کے کہا اس آدمی کو پکڑ لو. پکڑ لیا. اس کے بعد سب کی گواہی لکھائی کہ اس شخص نے میرے بچے کو مارا تھا، غلطی سے مارا گاڑی سے، لیکن کم سے کم دیت اگر طلب کر رہا ہے تو اس کو دینا ہے، نہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا. تو خون چھپتا نہیں ہے. عجیب خون کا ایسا اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے مدعی اپنے مسئلے کو ظاہر کر سکے. اور اگر نہیں، بیچارے کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ انکار کر رہا ہے، اعتراف اگر کر لے تب تو پکڑا گیا. والیمین علی من انکر، قسم کھا کر کے وہ بری ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز ان سے نہیں لی ہے، یا میں نے ان کو گالی نہیں، یا جو کچھ بھی ہو. یہ
عام قاعدہ ہے اسلامی کچہری اور اسلامی قضا کا کہ کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے، اپنے دعوے کی بنا پر اس کو دے نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کو ثابت کرو، نہیں ثابت ہوگا۔ دنیا کی کچہریاں بھی اسی طرح چلتی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ دنیا میں وکالت جو ہوتی ہے وہ رسی کو سانپ، سانپ کو رسی، جھوٹ کو سچ، تو اس میں مسئلہ ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ یہ قاعدہ پوری دنیا کے کچہریوں کا ہے۔ جو امانت دار ہوتے ہیں انشاءاللہ وکیل، وہ بھی ڈھونڈ کر کے صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا وکیل ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سدھارتھ نگر کے ایک بزرگ بھائی ابھی آئے تھے، سدھارتھ نگر کے ایک ڈاکٹر تھے، ایک وکیل تھے، بیچارے نیک، وکالت کر لی، باپ دادا نے پڑھا دیا، اب وہ بیچارے جھوٹ وہ ایسا کیا کہیں گے، قضیہ کو کیا کہیں گے، ایسا کیس لیتے ہی نہیں تھے کہ جس میں جھوٹ بولنا پڑے۔ کہا بھائی ہم کیس کے لیے جو کچھ امکانی دفاع کا طریقہ کریں گے، اگر کیس ہار گئے تو ہم جھوٹ اس میں نہیں بولیں گے، سچ کی تلاش کریں گے، اگر آپ راضی ہیں تو آپ ہمیں وکیل بنائیں۔ بھوکوں مرنے لگے بیچارے۔ اور دوسرے وکیل جو ہیں جھوٹ بول کر کے کافی کامیاب، اور سب سے بڑا ماہر وکیل جس کو دنیا چاہتی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، سب سے بڑا قتل کیا، قتل کر کے جا کر کے بتاتے ہیں وکیل کہ جا کے لکھنؤ میں بستی میں قتل کیا، جا کے لکھنؤ میں تھوڑا سا کچھ پیسہ دے کر کے یہ لکھا دو قتل کی تاریخ جمعہ کو بتائی جا رہی ہے، تم جا کر کے بدھ ہی سے یا منگل سے کہہ دو کہ ہم یہاں ایڈمٹ ہیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹ لے لو، تو یہ قضیہ جھوٹ ہو گیا۔ وہ تو بیچارہ بیمار ایڈمٹ تھا، چارپائی نمبر اور وارڈ نمبر اور کمرہ نمبر، تو کیسے آیا معاملہ ضائع ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت اس میں الحمدللہ لڑکوں کو پی ایچ ڈی پڑھاتا ہوں، اور ایک ہے ہمارے یہاں فقہ الحدیث کے نام سے، ہم نے خود وہ مادہ پی ایچ ڈی میں پہلے پڑھائی نہیں ہوتی تھی، تھیسس لکھا ہے ایم اے کا، اور وہ مضمون تیار کر کے پلاننگ کر کے دے دیا جاتا تھا، پی ایچ ڈی لکھنا شروع۔ اب پی ایچ ڈی میں 1 سال کی پڑھائی ہے، تو اس میں میں نے ایک موضوع ایک سبجیکٹ کی ایجاد کی کہ فقہ الکتاب والسنہ، مذاہب کی فقہ الگ ہے، لیکن راجح مسئلہ دیکھ کر کے تمام مذاہب میں حدیث رسول سے، صحابہ کرام کے فتاویٰ سے یا اور دوسرے قرائن سے جو مسئلہ راجح ہو اس کی ترجیح دی جائے۔ تو اس باب میں بہت سے مسائل اس طرح کے محکمے اور کچہری کے بھی الحمدللہ بحث ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہونا یہ ہے کہ اگر گواہ نہیں ہے تو قسم کھا کر کے وہ بری ہو جائے گا، اس کو متہم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ظاہر ہوا بعد میں اس کے لیے گواہ، تو اس کی بنا پر پکڑا جائے گا۔ گواہ یا کوئی بھی ایسی چیز بینہ، جیسے حضرت یوسف کی قمیص، تو لفظ بینہ استعمال کیا، جو چیز بھی حقیقت کو بیان کرے، چاروں طرف سے ڈھونڈ کر کے دیکھ کر کے معمولی چیزوں کو اکٹھا کر کے متہم کیا جائے گا کہ تم ہی ہو، بھاگ نہیں سکتے۔